شب برات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے یہ 12 نفل شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز آنے دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لائیں۔ محترم ناظرین اکرام، اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے قدرت اور علم سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، وہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معصوم ہے اور ہر نافرمانی سے پاک ہے، نیز اللہ اور انبیاء و مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی، وہ سب بلا شبہ برحق ہے، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے، اور کسی بھی طرح کے رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ چوتھا، رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے اور ان میں بعض انبیاء و رسل بھی بعض سے افضل ہے۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سبھوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے، اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمائے رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں۔ گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہی اللہ پیش نظر رہے،
اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کے شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ آج ہم شب برات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہے، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے، یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسی کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے،
मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि ईशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तुलू फजर होने से पहले तक, यानी कि सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी ईशा के नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो इस वक्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है और इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। इस वक्त में ये नवाफिल अदा किए जाएं। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। कोई ख़ास सूरतें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका आपको बताते चले कि 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़ेंगे आप। यानी पहले 2 रकात पढ़े, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात की नीयत करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। 2 रकातों के बाद इस तरह हमने 12 रकातें पढ़नी है और ये नफिल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कहते हुए, हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको सूरत आती है, जो भी सूरत आपको याद है, वो आप सूरत तिलावत करें। मिसाल के तौर पर आपको सूरह कौसर याद है तो आप ये सूरत पढ़ सकते हैं, या इसी तरह जो सूरह इखलास है इसकी भी आप तिलावत कर सकते हैं। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है या जो भी सूरत आपको आती है वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद फिर रुकू करें, रुकू से खड़े हो। 1 रकात मुकम्मल हो गई, सजदा कर लिया आपने। फिर दूसरी रकात में इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद कायदा। उसके बाद तशहुद, दरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़ते हैं इसी तरह 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और 2 रकात करके पढ़ेंगे। यानी 12 रकातें 6 सलाम के साथ पढ़ेंगे। और इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे? नीयत देखिए, असल दिल का इरादा है। नीयत उस तरह करेंगे कि मैंने नीयत की 2 रकात नफिल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। यानी ये तहज्जुद की नवाफिल है तो तहज्जुद के नवाफिल की नीयत करेंगे। अगर दिल में इरादा कर लें तब भी बेहतर है, कोई हरज नहीं, नीयत हो जाएंगी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ज़बान से अल्फाज अदा करना चाहे तब भी कोई हरज नहीं, कर सकते हैं। मुस्तहब है ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से ये 12 रकातें आप अदा करें। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल है। तो इसलिए इस रात में इन नवाफिल का अहतमाम भी आप ज़रूर कीजिए। और बेहतर और अफजल वक्त वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को आप अदा करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।